خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر صحیح طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے، اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے، مغربی میڈیا کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں خواتین کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul۔ یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورتوں کے عزت کو لوٹتا ہے، عورتوں کے آبرو کو لوٹتا ہے، عورتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture۔ یہ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ خواتین کو ہم اونچا مقام دے رہے ہیں، حقیقت میں انہیں ایک طوائف بناتا ہے، حقیقت میں انہیں رخیل بناتا ہے، انہیں بازار کی زینت بناتا ہے آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے۔ اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ وہ دور ایام الجاہلیہ کہلاتا تھا۔ جب قرآن شریف نازل ہوا وہ دور کو کہتے تھے ایام الجاہلیہ، the days of ignorance۔ اس وقت الحمدللہ اسلام نے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ آج کی دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں، اور کئی مختلف مسلم معاشرے ہیں، کچھ اسلام کے قریب ہے، کچھ اسلام سے دور ہے۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر صحیح طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اسلام کے مذہب کتاب کی، جو بنیادی کتابیں ہیں اسلام میں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے جاننے کے لیے اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے۔ اسلام میں بنیادی کتابیں ہیں قرآن اور صحیح حدیث۔ قرآن اور صحیح حدیث کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پہ اسلام میں خواتین کے حقوق اکثر کئی بار علماؤں کا اختلاف ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ کئی بار ایک قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو ایک ساتھ میں پڑھا جائے گا مکمل طور پہ تو جتنے بھی اختلاف ہے اکثر یہ اختلاف دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی 2-3 رائے ہے تو صحیح رائے جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے صحیح حدیث میں اس کی تفسیر کیا ہے۔ اگر یہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ جتنے بھی اختلاف ہے وہ مٹ جائیں گے۔ اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے، لیکن برابر درجے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو ہے۔ عورت اور مرد کا درجہ اسلام میں برابر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو یکساں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، بایولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے۔ جسمانی طور پہ عورت اور مرد الگ ہے، ذہنی طور پہ الگ ہے، ڈپینڈنگ اپون دا میک اپ۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے، اسی طریقے سے ان کا رول جو ہے وہ علیحدہ ہے، ڈفرینٹ ہے۔ آج کی اس تقریر اسلام میں خواتین کے حقوق کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے۔ اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق، اسلام میں
خواتین کے تعلیمی حقوق، اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق اور اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق۔ ہم پہلے غور کریں گے اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق پر۔ اکثر غیر مسلم کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں جنت صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتے، ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، مطلب اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے عورت یا مرد ہو اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ہو چاہے مرد یا عورت اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور مومن ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پھر سے دہراتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت اگر اچھے کام کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اسے انعام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اور اس جان سے اس کے جیسا جوڑا بنایا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی جان سے جس سے آدمی بنا ہے اسی سے بنی ہے عورت، یعنی روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے جیسا جنس کا جوڑا بنائے ہیں۔ مطلب آدمی اور عورت روحانی طور پہ یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں کہ میں نے انسان کو بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی، دونوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، چاہے کالا یا سفید، امیر یا غریب، ہر بنی آدم، ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمائے۔ اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے۔ اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا، بہکایا، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں۔ اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے، لیکن
कुरान मजीद आप पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में कहीं भी इल्ज़ाम सिर्फ औरत पर नहीं डाला गया है। आप अगर कुरान मजीद गौर से पढ़ेंगे तो नाफरमानी का इल्ज़ाम दोनों पे बराबर डाला गया है, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा पर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आराफ में, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 19 से 27 तक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान में कम से कम आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा का जिक्र, दोनों का जिक्र 1 दर्जन से ज्यादा बार करते हैं इन आयतों में। और इसमें कहते हैं कि दोनों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की, दोनों ने तौबा की और अल्लाह ने दोनों को माफ किया। इल्जाम दोनों पर बराबर लगाया गया है। कुरान मजीद में कोई भी आयत नहीं है जहां सिर्फ औरत या सिर्फ बीवी हवा पर इल्जाम लगाया गया है। लेकिन कुरान मजीद में एक आयत है सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 121, जहां सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है और कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात नहीं मानी। लेकिन अगर आप कुरान को मुकम्मल तौर से पढ़ेंगे तो इल्ज़ाम दोनों पर बराबर है, औरत और मर्द पे, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा पर। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।